السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پچھلے پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 1.4 ختم کی تھی، تو آج ہم نے ایکسرسائز 1.5 پڑھنی ہے جو کہ گراف سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے کچھ لمٹ کے رزلٹ ہیں، امپورٹنٹ رزلٹ ہیں جو MCQs کے حوالے سے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایکسرسائز 1.5 کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، امپورٹنٹ رزلٹ آف لمٹس جو ہیں، نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس لمٹ x approaches to plus infinity e کی پاور x equal to infinity، یعنی اگر ویریبل ایکسپوننشل فنکشن ہے، e کی پاور میں ویریبل ہے، تو جب اس میں لمٹ پٹ کریں گے تو e کی پاور انفینٹی آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے یہی فنکشن یہی ہے، لیکن لمٹ جو ہے e کی پاور x ہے اور لمٹ ہے مائنس انفینٹی۔ سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس لمٹ x approaches to minus infinity e کی پاور x is equal to 0۔ زیرو کیوں آئے گا؟ کیونکہ اگر ہم e کی پاور مائنس انفینٹی پٹ کریں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 اوور e کی پاور انفینٹی، ٹھیک ہے جی۔ جب 1 اوور e کی پاور انفینٹی تو وہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سم ویلیو اوور انفینٹی جو ہے وہ equal to 0 ہوتا ہے ہمارے پاس، یا سم ویلیو اوور 0 وہ انفینٹی ہوتا ہے، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اس سے ہم ان رزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب مائنس انفینٹی ہے، اس لیے جب مائنس انفینٹی پٹ کریں گے تو 1 اوور e کی پاور انفینٹی مائنس سے نیچے آ کے پلس ہو جائے گی، تو سم تھنگ اوور انفینٹی 0، اس لیے اس کا آنسر کیا آتا ہے 0۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس لمٹ x approaches to plus minus infinity، دونوں رزلٹ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں a اوور x۔ اگر سم ویلیو، a کا مطلب ہے کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے، سم ویلیو اوور x، تو یہی بات ہو گئی x چاہے مائنس انفینٹی ہو چاہے پلس انفینٹی ہو، جب یہاں پٹ کریں گے سم ویلیو اوور انفینٹی آئے گا تو اس کا آنسر 0 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس لمٹ x approaches to plus minus 1 اوور x ہے، تو 1 بھی سم ویلیو، 1 جو ہے وہ بھی سم ویلیو ہے، اس میں پلس مائنس انفینٹی پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر 0 آئے گا۔ اور 5th نمبر پہ ہمارے پاس رزلٹ ہے x approaches to plus minus a over x کی پاور p is equal to 0۔ اب یہ بھی امپورٹنٹ رزلٹ ہے، سم ویلیو ہے لیکن یہاں پہ x کی پاور p ہے، ہم نے p کو نہیں دیکھنا، p پاور ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ویریبل یہاں پہ جب پٹ ہوگا انفینٹی پٹ ہوگا تو سم تھنگ اوور انفینٹی ہو جائے گا، وہ بھی انفینٹی کی پاور بھی انفینٹی، تو ہمارے پاس جب پلس پٹ کریں یا مائنس پٹ کریں تب بھی ہمارے پاس رزلٹ کیا آئے گا 0 آئے گا۔ تو یہ رزلٹ ہیں، ان رزلٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ MCQs وغیرہ جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے ایسے ہی آئے، اس کی اپلیکیشن دیکھیں۔ میں لکھتا ہوں لمٹ x approaches to infinity 2 divided by x کی پاور 5، تو کیا آنسر آنا چاہیے؟ صاف ہے 2 a کی کانسٹنٹ ہے، کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، اور x کی پاور میں ہے p، تو آپ انفینٹی جب پٹ کریں گے 2 اوور انفینٹی کی پاور 5، تو یہ آ جائے گا 2 اوور انفینٹی، اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0۔ تو یہ اپلیکیشن ہے، یہ جنرل رزلٹ ہے، یہ جنرل رزلٹ ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی کوسچن ہوگا تو اس کے آنسر یہی آئیں گے جو لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کچھ رزلٹ تھے جو لمٹ کے ہمارے رہتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز 1.5 پہ، گراف ریپرزینٹ کرنا ہے، فنکشن کا گراف ریپرزینٹ کرنا ہے ہمیں۔ دیکھیں جی، اگر تو ہمارے پاس فنکشن ہو اس ٹائپ کا، جیسے یہ دیا ہوا ہے تو x اور y میں ہو، تو وہاں سے ہم نے اسے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس فارم میں لکھنا ہوتا ہے y is equal to f of x۔ x کی ویلیو دیتے جاتے ہیں اور y کی ویلیو ملتی جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے آرڈر پیئر ہوتا ہے x اور y، اس طرح آرڈر x کی ویلیو اور y کی ویلیو، x کی ویلیو پہلے ہوتی ہے اور y کی ویلیو بعد میں ہوتی ہے۔ فنکشن ہمارے پاس y is equal to f of x ہونا چاہیے، اس طرح فنکشن ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس کا گراف بنائیں گے۔ تو یہ سمپل فنکشن، پھر آ جاتا ہے پیرامیٹرک فنکشن، پیرامیٹرک فنکشن کو بھی دیکھ لیں گے ہم۔ تو اس طرح فنکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک فنکشن دیا گیا ہے ہمیں x² + y² = 9 فنکشن دیا گیا ہے، اس کا ہمیں گراف ڈرا کرنا ہے۔
تو ہم نے یہاں سے y کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، یعنی y کو سیپریٹ کرنا ہے اور x کو سیپریٹ. تو یہاں سے x کے ادھر جا کے ہو جائے گا مائنس y square is equal to 9 minus x square، اور یہاں سے y is equal to جب اسکیئر ختم کریں گے تو پلس مائنس 9 minus x square اور اسکیئر روٹ. یہ فنکشن بن گیا ہمارے پاس y is equal to پلس مائنس 9 minus x square. اب یہاں پہ دیکھیں ہم x کو ویلیو دیتے جائیں گے اور ہمیں y کے آنسر ملتے جائیں گے، لیکن y کے اس کے الاؤنگ دو آنسر ملیں گے، پلس اور مائنس، پلس بھی اور مائنس بھی. تو 9 minus x square. تو یہ میں نے ویلیوز فائنڈ آؤٹ کی نہیں ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں. جب اس میں 0 پٹ کریں گے x کی جگہ 0 پٹ کریں گے یہ 9 آ جائے گا، تو پلس مائنس 3 آ جائے گا، پلس مائنس 3 آ جائے گا. پھر اس میں 1 پٹ کریں گے 1 تو 8 کا اسکوائر روٹ یہ آ جائے گا 2.8 آ جائے گا، یہ آپ کیلکولیٹر سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ جب 2 پٹ کریں گے تو آپ کے پاس 2.2 آ جائے گا، پلس مائنس 7 آ جائے گا. جب آپ 3 پٹ کریں گے 3 کا اسکوائر 9 9 minus 9 0، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 پٹ کرنے سے 0 آنسر آ جائے گا. اس سے جب مائنس پٹ کیا تو مائنس کا اسکوائر پھر وہی ویلیو آ جائے گی، یہ اور یہ ویلیو سیم ہوگی، -1 پہ اور 1 پہ ویلیو سیم آئے گی کیونکہ ہمارے پاس x کا اسکوائر ہے. پھر -2 پٹ کریں گے پھر پلس مائنس 2.2 آ گیا، اور جب -3 پٹ کیا تو ہمارے پاس 0 آ گیا. تو زیادہ تر ہم نے جب ویلیو فنکشن میں پٹ کرنی ہے گراف بنانے کے لیے تو 0 سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی انٹیجر پٹ کرنے ہوتے ہیں ہم نے اپنی آسانی کے لیے. پٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن انٹیجر پٹ کرنے ہوتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اس میں آپ نے وہی چیک کرنا ہوتا ہے جب ہم جیسے ہم ڈومین رینج فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ فنکشن جو ہے وہ انڈیفائن ہے یا کمپلیکس نمبر دے رہا ہے ہمیں یا 0/0 فارم دے رہا ہے، ان سے ہم نے بچنا ہوگا. بس باقی نمبر ہم پٹ کر کے ویلیو نکال سکتے ہیں. ہمیں آرڈر پیئر چاہیے x اور y کے گراف پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو اب گراف پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، گراف بناتے ہیں. x ڈیش یا نیگیٹو x یہ ہمارے پاس ہے اوریجن، y اور یہ ہمارے پاس y ڈیش. تو یہ ہمارے پاس پلین ہے، کوآرڈینیٹ سسٹم ہم نے بنا لیا. اب پہلا پیئر جو ہے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں گے آپ ادھر نشان لگا لیں ایکول ڈسٹینس پہ اور ادھر بھی نشان لگا لیں ایکول ڈسٹینس. میکسیمم ویلیو ہمارے پاس 3 ہے تو ہم لے لیتے ہیں جی پوائنٹ یہ آ گیا ہمارے پاس 1 2 3 4 1 2 3 4. اس طرف بھی 1 2 3 اور یہ 4. اس طرف بھی لے لیں آپ 1 2 3 4 اور یہاں بھی 1 2 3 اور یہ 4 1 2 3 اور یہ 4. اب یہاں سے آپ چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس -3 اور 0 x -3 ہے اور y 0 ہے. کون سا پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس -3 اور 0 پہ؟ یہ والا پوائنٹ آتا ہے. x -3 ہے اور y 0 ہے، یہ والا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس -2 اور 2.2 پلس بھی اور مائنس بھی، پلس کی طرف بھی لکھیں گے اور مائنس کی طرف بھی، یعنی y کی ویلیو پلس بھی آ رہی ہے اور مائنس بھی آ رہی ہے. اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس x کی ویلیو -2 یہ ہے، -2 یہ ویلیو ہے یہاں پہ اور 2.2 یعنی تقریباً یہاں پہ 2.2. تو یہاں سے آگے بڑھائیں گے آپ اور -2 تک. تو یہ والا پوائنٹ آ جائے گا آپ کے پاس. یہ پوائنٹ آ گیا جب x جو ہے -2 ہے اور y جو ہے 2 پوائنٹ سمتھنگ ہے، 2 سے اوپر تھوڑا سا اوپر 2.2. تو یہ والا پوائنٹ آ جائے گا. یا گراف پیپر بنائیں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا چلے گا. تو یہ تو ہم فری ہینڈ بنا رہے ہیں.
تو یہ آ گیا -2 اور +2.2 y پلس ہے 2.2. اب نیگیٹو بھی ہے y یہ 2 تو -2.2 یہ دیکھیں نیگیٹو کی طرف بھی آئیں گے تو یہ ہے تو ادھر آئیں گے اور ادھر ایسے تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ آ جائے گا. ایک یہ پوائنٹ آ گیا اور ایک یہ والا پوائنٹ آ گیا کس کے along -2 کے along. اب آ جاتے ہیں 1 کے along. 1 -1 ہے تو 2.8 ہے -1 ہے جب یہ ہے -1 ہمارے پاس یہ ہے -1 تو اب -1 اور یہ 2.8 ہے y جو ہے 2.8 ہے تو 2.8 یہاں پہ آئے گا تقریباً تو اس کو یہ 2.8 یہاں پہ اس کو آگے بڑھا دیں گے اور کہاں تک 1 تک تو یہ والا پوائنٹ آ جائے گا. یہ پوائنٹ آ گیا یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسی طرح بالکل نیچے بھی 2.8 یہاں تک اس کو بڑھائیں گے آگے اور اس کو بھی آگے آپ بڑھا دیں گے تو یہ والا پوائنٹ آ گیا آپ کے پاس یہ پوائنٹ. ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ آ گیا. اب آ جائے 0 پہ جب x 0 ہے تو y ±3 ہے یہ ایگزیکٹلی 3 یہ پوائنٹ اور -3 تو ایگزیکٹلی یہ والا پوائنٹ تقریباً یہ یہاں پہ یہ ہے اور یہ ایگزیکٹلی 3 آ گیا. ٹھیک ہے جی بالکل اسی طرح جیسے یہ بنے ہیں ویسے ہی دوسری طرف ہیں. اب 1 اور 0 ہے تو ہمارے پاس یہ 1 ہے یہ 1 ہے جب 1 پٹ کیا تو 2.8 تو 2.8 یہ اس کے سامنے اور یہ 1 ہے تو یہ والا پوائنٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آ گیا. پھر -3 بھی ہے تو ہمارے پاس 2.8 ہے تو ایسے بڑھے گا اور ایسے اس طرف بڑھائیں تو یہ والا پوائنٹ آ جائے گا آپ کے پاس یہ پوائنٹ آ گیا. پھر اسی طرح 2 ہے تو یہ 2 ہے 2 پہ آپ دیکھیں گے 2 پہ چیک کریں 2 پہ ہمارے پاس ±2.2 تو یہ ہے 2.2 2 پہ ایسے جائیں گے آگے تو یہ آ گیا جب x ہمارے پاس 1 ہے سوری 2 ہے اور y جو ہے ہمارے پاس 2.2 ہے نیگیٹو کی طرف بھی ہے تو نیگیٹو کی طرف بھی ہم جائیں گے اور وہ 2.2 تو یہ والا پوائنٹ ہے ہمارے پاس. تو پھر لاسٹ 3 x ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ہے اور y ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 0 تو یہ والا تو یہ پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا. یہ کون سا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس 3 اور 0 x 3 ہے اور y 0 ہے. یہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس x جو ہے وہ 2 ہے اور y جو ہے وہ 2.2 ہے اور یہ والا پوائنٹ جو ہے آپ کے پاس x جو ہے وہ 1 ہے اور y ہے 2.8. ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح آ گیا. اس طرف نیگیٹو والے آ جائیں گے یہ والے پوائنٹ جہاں پہ y نیگیٹو ہے اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس پوائنٹ ہے. یہ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس x جو ہے وہ -1 ہے اور y جو ہے وہ 2.8 ہے. تو یہ پوائنٹ ہم نے یہ جو پوائنٹ ہمیں ملے ہیں x اور y کے کوآرڈینیٹ اس کو کوآرڈینیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ x جو ہے وہ -3 ہے y جو ہے وہ 0 ہے. اس طرح کو آرڈر پہ لکھتے جائیں گے تو پھر ہم اسے یہاں پہ گراف پہ ڈرا کرتے جائیں گے. اب ہم نے ان کو ملانا ہے. اب ایک سیمیٹری بن رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیمیٹرک فگر بن رہی ہے. دیکھیں یہاں سے ایسے جائیں گے تو یہ ایک سرکل کی فارم بن رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو ملا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جب ہم نے ملایا ان پوائنٹس کو
जब इन पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। हमने इन पॉइंट को मिलाना है आपस में, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास एक सर्कल बन गया। एक्चुअली ग्राफ में क्या करना होता है, ग्राफ में हमें ये पता चलता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। किन पॉइंट पे फंक्शन की डोमेन जो रेंज जो है वो अनडिफाइन हो जाती है या कॉम्प्लेक्स नंबर देती है। अब इस फंक्शन में हमारे पास आप देख रहे हैं सिमेट्रिक फॉर्म बन रही है, एक सिमेट्रिक फॉर्म है और सर्कल बना है। कहीं भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस नहीं है, यानी ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक नहीं है कहीं भी, तो पूरी लाइन स्मूथ लाइन है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस भी है। और हमारे पास इसने दिया गया है, हमें एक सर्कल दिया है, हमें सर्कल मिला है इससे। तो इसी तरह आप जो क्वेश्चन है ग्राफिकली आप चेक कर सकते हैं। सिंपल वे है, क्या करना है आपने x को वैल्यू देते जाना है और y की वैल्यू निकलती जाएगी फंक्शन से। x की वैल्यू देते जाना है और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होती जाएगी। तो जब ऑर्डर पेयर बन जाएंगे तो फिर आपने x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना है, वहां पे सेम निशान जो है पॉइंट जो है वो आपने लगा लेने हैं, हर तरफ सेम डिस्टेंस होना चाहिए, या आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर होगा तो वो फिर मसला नहीं होगा कि आप क्या ये पॉइंट्स वगैरह लगाने का, तो फिर एग्जैक्टली पता चलता जाता है। ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनते हैं हमारे पास। तो इस तरह आप लोगों ने ग्राफ जो है ये 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दिया करें और पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफ़िज़।